آج ہم ایک بہت پرانی لیکن بہت اہم داستان پر بات کریں گے۔ یہ کہانی معاشی ایمانداری اور کسی بھی معاشرے کی تباہی کے درمیان گہرے تعلق کو سمجھاتی ہے۔ یہ قصہ ہے قوم مدین کا، ایک ایسی مثال جو آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ کبھی سوچا ہے کہ بے ایمانی کا ایک چھوٹا سا عمل، بظاہر معمولی سی ڈنڈی مارنا، اس کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کے مرکز میں ہے۔ آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مدین کے خوشحال سرزمین پر۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو معاشی طور پر بہت پھل پھول رہا تھا، لیکن اندر سے ایک گہری اخلاقی بیماری کا شکار تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی خوشحالی ہی ان کے تکبر کی وجہ بن گئی تھی۔ دیکھیں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مدین کے یہ مسائل الگ الگ نہیں تھے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی معاشی بے ایمانی یعنی ناپ تول میں دھوکہ دہی ان کی روحانی گمراہی سے الگ نہیں تھی۔ وہ اصحاب الایکہ بھی کہلاتے تھے، یعنی درختوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کرپشن ان کے معاشرے کی رگ رگ میں بس چکی تھی۔ ان کی سوچ کچھ ایسی بن گئی تھی کہ وہ اپنی دولت اور سرسبز باغوں کو اپنی ذاتی مہارت اور بزنس کا کمال سمجھتے تھے۔ وہ یہ بھول ہی گئے تھے کہ یہ سب ایک نعمت ہے، ایک عطا ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی سوچ، یہی تکبر ان کی نافرمانی کی جڑ تھی۔ تو اسی بگڑتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو بھیجا گیا۔ یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جنہیں اپنے لوگوں کو سیدھے راستے پر واپس لانے کا کام سونپا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین مقرر تھے۔ ان کا انداز بیاں اتنا زبردست اور دل نشیں تھا کہ انہیں خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کے خطیب کا لقب ملا۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعد میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی بصیرت اور سمجھ بہت گہری تھی۔ اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا، اور آپ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی بنے، جس سے تاریخ میں ان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام بہت سیدھا، صاف اور گہرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سچا ایمان اور ایماندار تجارت یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف دو باتوں پر تھا، ایک صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اور دو ناپ تول پورا کرو۔ ان کے نزدیک یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناممکن تھے۔ اب آتے ہیں اس ٹکراؤ پر جو حضرت شعیب اور ان کی قوم کے تاجروں کے درمیان ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تاجروں نے اپنی کرپشن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا عجیب و غریب دلیلیں دیں۔ مدینے کے امیر اور طاقتور لوگوں کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کیسے چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنی بت پرستی اور بے ایمانی کو ایک پرانی روایت کا نام دے دیا، جیسے یہ کوئی مقدس چیز ہو جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور پھر سامنے آئی ان کی اصل معاشی دلیل۔ وہ کہنے لگے، کیا ہمیں اپنے مال کے ساتھ جو جی چاہیں وہ کرنے کا حق نہیں؟ یہ جملہ ان کی پوری سوچ کو ظاہر کرتا ہے، جہاں ذاتی منافع ہر اصول اور ہر اخلاق سے بڑا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ایماندار ہو گئے تو غریب ہو جائیں گے۔ حضرت شعیب نے اس کا جواب بہت نرمی اور محبت سے دیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے التجا کی، انہیں سمجھایا کہ بہت دیر ہونے سے پہلے توبہ کر لو۔ انہوں نے انہیں پچھلی قوموں جیسے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کا انجام بھی یاد دلایا، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے رہنمائی کو ٹھکرا دیا، اور ان کی یہی ضد، یہی ہٹ دھرمی آخرکار ان کی تباہی کا سبب بنی۔ فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف وہ معاشرہ تھا جو خوشحالی کے نشے میں چور اور ناانصافی میں ڈوبا ہوا تھا، اور دوسری طرف ان کے انکار کا نتیجہ ایک خدائی عذاب جس نے ان کی مجرمانہ زندگی کو ختم کر کے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اور آخرکار انصاف کے وہ ترازو ٹوٹ گئے۔ یہ ایک علامتی سزا تھی۔ جس طرح انہوں نے اپنے بازاروں میں انصاف کا توازن خراب کیا تھا، اسی طرح ان کا پورا غیر منصفانہ نظام جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ تو اس پوری تباہی کی راکھ سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ حضرت شعیب اور ان تاجروں کی اس داستان سے ہم تین بہت اہم اور لازوال سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ کاروبار میں ایمانداری دراصل عبادت کا ہی ایک حصہ ہے۔ حضرت شعیب کے پیغام نے توحید اور منصفانہ تجارت کو ایک ساتھ جوڑ دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ معاشرے کا زوال چھوٹے چھوٹے انفرادی فیصلوں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ناپ تول میں کمی اور بے ایمانی کو نارمل سمجھ لیا جائے تو یہ دیمک کی طرح پورے سماجی ڈھانچے کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اور آخری سبق مادیت پرستی کے خطرات سے متعلق ہے۔ مدین کے لوگوں نے اپنی دولت کو اپنا حق سمجھا، ذمہ داری نہیں،
اور اسی غرور نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ انہیں اپنا اخلاقی زوال نظر ہی نہیں آیا۔ یہ قدیم کہانی آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال رکھتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہم منافع اور اصول کے بیچ وہ لکیر کہاں کھینچتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری معیشت اور ہمارے اخلاقیات کے درمیان اصل توازن کہاں ہے۔